جی السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحن نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اتعلمون الله بدينكم۔ کیا ترجمہ اس کا حضرت؟ جی بھائی عبدالنیم صاحب۔ جی ایک منٹ میں جی میں سنا نہیں ایکچولی۔ میں نے کہا کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قل اتعلمون الله بدينكم۔ کل مطلب سارے کیا ہو گیا؟ ادھر ہے، یہ دکھ نہیں رہا اصل میں کون سی آیت ہے۔ یہ یہاں پہ آ رہی ہے نا، آیت نمبر 16 سے شروع کریں نا، قل اتعلمون الله بدينكم۔ ہاں قل مطلب کہہ دیجئے، اور اتیمون اللہ، ہاں اتعلمون الله۔ اتعلمون اللہ، تعلمو یہ علم سے متعلق ہے۔ ہاں تو علم یعلم، تعلیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اتعلمون، اور صیغہ کون سا ہے بتاتے چلے جائیے، کون سا صیغہ ہے؟ تعلمون یہ مخاطب جمع کا ہے، جی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو کیا صیغہ مطلب ہے بنے گا؟ کہ تم لوگ علم رکھو یا یقین رکھو۔ نہیں، علم یعلم کا مطلب کیا بنے گا جی؟ باقی حضرات بھی تو بولتے ہیں ساتھ ساتھ میں، کیا مطلب بنے گا؟ علم یعلم کا مطلب کیا بنے گا؟ علم دیا گیا، علامہ دیکھیں نا، علامہ تو دیکھیں میں نے کہا تھا نا، جی جی آگے دینے کا ہے، یعنی سکھلانے کا معنی میں ہے۔ علم یعلم، اور اسی سے معلم بنے گا جس کا مطلب سکھلانے کا ہے، بتلانے کا ہے، تو کیا مطلب بنے گا؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا مطلب بنے گا؟ کہہ دیجیے کہ تم لوگ سکھلاؤ اللہ کے دین کو۔ نہیں، اللہ کے دین کو کس کا ترجمہ کیا؟ تو سوال کے لیے آ رہے ہیں نا، سوال کے لیے آ رہے ہیں، اتعلمون اللہ بدینکم، اپنے دین کو۔ جی جی اتعلمون اللہ، کیا آپ کو علم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے بدینکم، تمہارے دین کا؟ نہیں، اب خود دیکھیں نا ترجمہ کیا آ رہا ہے، کہہ قل دیجیے اتعلمون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اتعلمون کا ترجمہ نکالیں، ٹھیک ہے، اندازے سے نہ کریں ترجمہ۔ کیا تم اطلاع دے رہے ہو یا تم سکھا رہے ہو؟ تم بتلاتے ہو یا تم سکھاتے ہو اللہ کو، اللہ کو بدینکم، اپنے بدینکم، دین کے بارے میں۔ تمہارے کیا دین تم اللہ کو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہو؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے آیا واللہ یعلم ما فی السماوات، واللہ یعلم ما فی السماوات کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ جانتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تو علم رکھتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا۔ اصل میں کیا تھی عبارت، کیا ہوگی؟ واللہ علیم، جو سمپل سینٹینس بنے گا وہ کیا بنے گا؟ واللہ علیم، اللہ علیم ہے، اب بکل شیء یہ جار مجرور بن جائے گا، با جار رہا ہے، کلی
مضاف ہے، شیئن مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جار مجرور کو ہم علیم کے ساتھ متعلق کر دیں گے، یعنی واللہ علیم بکل شیء۔ اب یہاں پہ پھر سوال یہ پیدا ہوگا، اور آسان سوال ہے، مشکل نہیں ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ واللہ علیم بکل شیء تھا، تو پھر واللہ بکل شیء علیم کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ بعد میں وزن ڈالنے کے لیے وزن یعنی اب گویا کہ ویسے تو بکل شیء کے اندر بھی وزن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن جب اس کو مزید مقدم کیا اور لفظ علیم کو مؤخر کیا تو اس کے اندر اور زیادہ وزن پیدا ہو گیا۔ آگے چلیے گا، آیت نمبر 17 ہے، یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا۔ من یمن کا مطلب احسان جتلانا ہے، یعنی تو کیا احسان ہے۔ یہ ممنون سے نکلا؟ جی وہ لوگ احسان جتلاتے ہیں، یمنو کا مطلب علیک، علیکا جی علیکا آپ پر آپ پر آپ پر، ان اسلموا، کہ ہم ایمان اسلم لائے، کیا نہیں، اسلام اسلموا صیغہ آپ نے کون سا ہے؟ تسلیم اسلم کہ وہ جمع کا سیکھا وہ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ ان لوگوں وہ نے ہاں تسلیم اسلام کہ کیا۔ وہ اسلام لائے، وہ اسلام ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ کہہ دیجئے کہ وہ لا تمنوا، یہ کون سا فعل ہے؟ نہ یہ احسان جتلاؤ علیہ انکار مجھ والا پر، اور لا نہیہ ہے، یعنی فعل نہیں ہے یہ، جی تو لا تمنوا، مت احسان جتاؤ تم لوگ علی علیہ مجھ اسلامکم۔ پر، علیہ اپنے مجھ پر، اسلام کا اسلامکم اپنے اسلام کا۔ ہاں یہاں پہ فعل نہیں ہے، اصل کیا تھا؟ تمنون تھا، جی من یمنو سے۔ اب اگر آپ من سے گردان چلائیں گے تو پہلے جو 5 صیغے ہیں اس میں اس کو بلکہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا، جو پہلے 5 صیغے ہیں اس میں تو آپ کی جو منا کا یعنی ادغام منا ہوگا، نون کو منا منو منا، منت نہیں منتا منا منو بنے گا نا، من نو بن جائے گا، منو منو، منت، منتا منت ہے اور منتا۔ اب جب آپ مننا پہنچیں گے 5ویں 6ٹھے صیغے پر تو اس مننا میں ادغام ختم ہو جائے گا، مننا، ننا نن، منن نہ، ٹھیک ہے نا؟ منن نہ، 3 نون آ گئے، منن نہ، یہاں پہ کیا بنے گا؟ منن تا مننتا، یہاں پہ کیا بنے گا؟ منن تم تم، یہ کیا بن جائے گا؟ منن تم، منن جی تی، منن تما، منن سننا تن، منن تو مننا، منن تو منن نہ جی، ٹھیک ہے نا؟ منن، یہ اس کو بنے گا نا، اس کا
مننا، اس کو سا لکھیں گے مننا، اب ٹھیک ہو جائے گا، وہ 4 بن گئے تھے، مننا، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طریقے سے یمنو کی گردان کریں گے، اس میں نون ہمیشہ یمنو کے اندر جو یہ ہمیشہ ادغام باقی رہے گا، یمنانی، یمنونا، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آ گیا یمنونا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے تمنو، پھر تمنانی، یمنا، یم، یہاں پہ ادغام ختم ہوگا، یم یمننا، نن، یم یمننا، نن، اس کو ملائیں گے، ویسے میں اس وقت مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس کو ملائیں گے، یم نن کر دیں گے اس کو، یم نن، نون کو، لیکن یہ جو یمنو کے تھا تو ایک نون کا جو تھا وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر یہ تمنو، پھر تمنو، تمنانی، تمنونا، ٹھیک ہے، پھر تمنینا، تمنینا، تمنانی، تمنن، یہ پھر ادغام ختم ہو، تمنن، امنو، نمنو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ ہم اس کو لگائیں اس طریقے سے، اگر تا کو ہٹائیں گے تو اب یہ میم متحرک ہے، تو منو، منا، اور منو، منی، اور امنن، امنن، یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو 4 طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، امر اس کا، منہ، منو، منی، یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا مدہ کے ساتھ، مدہ یا مدو کو مدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مدو بھی پڑھ سکتے ہیں، مدی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور امدد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ منا بن جائے گا، جو تسنیہ میں منا بنے گا، یہ تا کیا بنے گا، منو، یہ کیا تا ہٹائیں گے یا نون ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا، منی، تم احسان جتلاؤ۔ یہاں پہ الف لگانا پڑے گا کیونکہ تا کو جب ہٹایا تو یہ ساکن تھا، تو یہ بن جائے گا ام نن، ٹھیک ہے نا، ام نن، ام نن بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اب لا لگائیں گے تو کیا بنے گا، لا، یہاں پر اگر لا لگائیں گے تو لا تمنا، تمنو سے لا تمنا بنے گا، اور یہاں کریں گے تو لا تمنا، لا تمنو، لا تمنی، لا تمنا، لا تمنن، تو یہ اس طریقے سے اس کی نہیں کی گردان بن جائے گی۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لا لے لیے، تمنو اصل میں کیا ہے، لا تمنو اصل میں کیا ہے کہ لا، وہ لا نہیں تھا، تمنون کا مطلب بنتا ہے تم لوگ احسان جتلاتے ہو، لا تمنو کا مطلب کیا بنے گا، تم لوگ احسان مت مت جتلاؤ، جتلاؤ، مت جتلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ لت علیہ، میرے اوپر، اسلامکم، اپنے اسلام کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میم اور نون میں آئے گا نا ڈکشنری میں؟ میم، نون اور نون دو دفعہ آئے گا، دو دفعہ؟ نون اس میں 2 دفعہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو استاد صاحب اس میں تو کم کی وجہ سے تمہارے اسلام ہوگا نا؟ تمہارا اسلام یعنی اپنا اسلام، یعنی لا تمن علیہ اسلامکم، تمہارا اسلام سے یعنی تم لوگ اپنے اسلام کو میرے اوپر احسان مت جتلاؤ، تم اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، ٹھیک ہے۔
بل اللہ یمن علیکم. ٹھیک. اچھا یہاں پر بھی ان جو آ رہا تھا نا، ان اسلمو، تو ان کون سا بنے گا یہاں پہ؟ اگر ہم دیکھیں تو ان کون سا بن جائے گا؟ ان ہم کہہ سکتے ہیں مصدریہ، اس کو بنا سکتے ہیں. اچھا ان مصدریہ کیا تھا؟ اس کا ذکر پہلے کیا تھا، بعد میں آنے والے جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اچھا یہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. اسلمو کا مطلب، فعل کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ اسلام لائے، وہ لوگ اسلام لائے. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ اسلام لائے، یہ معنی ہے فعل کا. ان لوگوں کا اسلام لانا، یہ معنی مصدریہ ہے. اسلام لائے یہ فعل کا ترجمہ ہے. ان لوگوں کا اسلام لانا یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ یہ وہ لوگ. ٹھیک ہے نا مصدریہ. جی، ٹھیک ہے نا. تو یمنون یعنی یمنون علیک ان اسلموا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کہہ رہے یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر اپنے اسلام کا جو ہے وہ احسان جتلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا اس کی شان نزول کیا ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ کوڑا کرکٹ پھینک دیا گلیوں کے اندر، تو ان کو منع کیا گیا. تو جب کو ان کی بعض حرکتوں پہ ان کو ٹوکا گیا، تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ دیگر اقوام تو لڑکے مسلمان ہوئے اور ہم بغیر لڑے مسلمان ہوئے، پھر بھی ہم کو ٹوکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ کہہ دیں کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ازداکم للایمان. تو ابھی کیا بنے گا اس کا ترجمہ کریں؟ بلکہ اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر. نہیں، یمن دیکھیں فعل مضارع ہے، تو مضارع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بل احسان. اللہ یمن. جی جی اللہ احسان کرتے ہیں جی. علیکم تم پر، ان ہداکم کہ ہداکم کہ تمہیں ہدایت دیں، کہ تمہیں ہدایت دے للایمان. دی. ہدا، یہ جو ہدا فعل ہے ہدا وہ ماضی. ہاں یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، تو اس کو ہم ترجمہ ماضی ہدا کے ان ہداکم کہ اس نے تم کو ہدایت دے دی. کس چیز دی کی ہدایت دے دی؟ للایمانی، ایمان ایمان. کی. جی ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم لوگ سچے ہو. یعنی بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تم پہ احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، یا اللہ نے تمہاری ایمان کی طرف رہنمائی کی. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی ایمان کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، اگر تم لوگ سچے ہو. سچے ان کنتم صادقین، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا ذرا. باقی چیزیں
اچھا اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان مصدریہ ہے، اس کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا، ذرا وائٹ بورڈ کے اوپر ذرا اس کو نا تھوڑا سا کرنا پڑے گا. اچھا اس کو دیکھیے گا کہ یہاں پر کیا بیان فرمایا. ہاں کیا کر رہے تھے اس کو ہم، یمنون علیک ان اسلموا، ٹھیک ہے نا، یمن اس کو پہلے کر لیتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کو دیکھیے گا، یمنون کیا ہے، فعل مضارع، کون سا صیغہ حضرت بتاتے جائیں. احسن فاروقی صاحب کا غائب ہے ہمارے، احسن فاروقی صاحب. جی حضرت کدھر ہے؟ نہیں میں ادھر ہی ہوں. کچھ ارشاد نہیں فرما رہے آج. کون سا صیغہ بنے گا فعل مضارع جمع، بتاتے جائیں. یہ بنے گا جمع مذکر، جمع نہیں مذکر. یمنون، یمنون کی بات ہو رہی ہے، جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے نا. ہوم ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے. علیہ کا کیا ہے جی احسن بھی آپ ہی بتائیے گا، علیہ کا کیا بنائیں گے اس کو. کیا ہو گیا آج؟ یہ ہے وہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور علیہ کا اس کی نہیں یہ ہے، نہیں یہ ہو گیا کیا ہو گیا علیہ کا، آج؟ نہیں علیہ کا آپ تم پہ اعلیٰ اور کاف مل کے بنانا، ہاں جار اس مجرور. کو ہم کیا جار مجرور ہے نا. آج حد ہو گئی یار، ہاں آج خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ وہ آج تھوڑا دماغ میرا بند ہوا ہے. نہیں کوئی انشاءاللہ ابھی ہاں کھل جائے گا تھوڑی دیر میں. جی اس کو اب ہم کیا کریں گے، جار مجرور کو یمنون فعل کے ساتھ متعلق کر دیں گے. اچھا ان کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ ان کیا ہے، مصدریہ ہے. ان مصدریہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والا جو فعل ہے اس کو مصدر کے معنی میں کرے گا. اچھا اس کا فعل والا مطلب کیا ہے، وہ لوگ اسلام یہ فعل والا معنی ہے، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کا اسلام لانا، یہ مصدر والا، اسلام لانا یہ مصدر والا معاملہ ہے. یہ آپ دیکھیے گا نا، یہ اس میں بھی کرتے ہیں آپ، انگریزی کے اندر بھی کرتے ہیں. ٹو پلے کسے کہیں گے، کھیلنا، یہ مصدر ہے. ٹو ایٹ کھانا، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے. ٹو ڈرنک پینا، یہ مصدر ہے. تو یہ مصدر کیا، یہ جو مصدر ہے یہ درحقیق کسی کام کو تو بتاتا ہے، زمانے کو نہیں بتاتا. تو پھر آپ اس کو زمانے کے بجائے کس کی طرف لے جائیں، ان لوگوں کا اسلام لانا. تو وہ احسان جتلاتے ہیں اپنے اسلام لانے پر، یہ مطلب بنے گا پھر اس کا کہ وہ اسلام لائے، یہ فعل والا ترجمہ ہے. اپنے اسلام لانے پر یا ان کے اسلام لانے پر، ٹھیک ہے. تو یہ مرد سے کیا کرے گا یہ چیز. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے، یہاں پہ آپ با لگائیں گے، بِأَنْ أَسْلَمُوا، اس وجہ سے یہ با کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے تھا، اس کو معنی مصدریہ میں جا کر بِإِسْلَامِهِمْ اصل میں بنے گا. بِإِسْلَامِهِمْ معنی اس کا بنے گا اپنے اسلام لانے پر. یمنون علیک بِأَنْ أَسْلَمُوا یعنی بِإِسْلَامِهِمْ، اپنے اسلام لانے پر وہ آپ پر کرتے ہیں. تو اس با کو آپ نے کیا کیا، محذوف کر دیا. جب با کو محذوف کرتے ہیں تو جو چیز با کے لانے سے مجرور بن رہی تھی وہ با کے محذوف ہونے کے بعد کیا بن جاتی ہے، اس کو منصوب کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں المنصوب بنزع الخافض. اب یہ لفظ
اور اس کی اصطلاح کے ساتھ تو آپ نے پتہ نہیں بڑی مشکل بات کر دی، لیکن اتنی سی بات ہے بس کہ اگر کہیں پہ حرف جارہ ہو، جیسے یہاں پہ با تھا، اور اس کو حذف کر دیں تو مجرور منصوب ہوتا ہے، اس کو المنصوب بنزع الخافض کہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے بس۔ خلاصہ کیا نکلے گا؟ ترجمے کو دیکھ لیں۔ یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں۔ آج پتہ نہیں صیغوں میں آپ لوگ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، یہ تو تشویش بھی ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یمنون وہ احسان جتلاتے، پھر مضارع والا ترجمہ کریں گے نا، یہاں پہ یمنون علیکا آپ کے اوپر، ان اسلموا اب یہ ماضی ہے کہ وہ اسلام لائے، یعنی اپنے اسلام لانے پر۔ اب آگے چلیے گا، اس کی وہ اسکرین شاٹ لے لیں ذرا، لے لی؟ جی لے لی، جی لے لی۔ آگے چلے، قل آپ کہہ دیجیے، یہ بھی فعل امر آ گیا نا، لا تمنو، یہ ابھی بتایا تھا کیا بنے گا؟ جی لا لا ناہیہ، تمن فعل ناہیہ ہے، جی تم لوگ احسان مت جتلاؤ، علیہ میرے اوپر، علیہ کس چیز سے بنا؟ اللہ اور یا سے مل کے تو علیہ، اسلامکم، دیکھیے یہاں پہ وہی مصدر والا معنی آ گیا نا صراحتاً، وہاں پر جہاں ہمیں فعل کو اس معنی میں کیا تھا اسلام باسلامہم کیا تھا، یہاں پہ صراحتاً آ گیا، تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ بل اللہ، بل تھا ملانے کے لیے کسرہ دیں گے، بل اللہ یمن، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں، بل اللہ یمن علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتے ہیں، علیکم ان ہداکم، ٹھیک ہے، ان ہداکم، کہ اللہ نے ہدایت دی تم لوگوں کو، للایمان، ایمان کے لیے، ٹھیک۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے گا کہ ان کیا آ جائے گا؟ ان مصدر کے معنی میں ہے۔ اچھا جب مصدر کے معنی میں، تب کریں ذرا تھوڑا سا اس کو، ہداکم اس نے ہدایت دی، ٹھیک ہے نا، اس نے ہدایت دی تم کو، یہ فعل کا ترجمہ ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس کو مصدر کے معنی میں کریں تو اس کا ہدایت دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مصدر والا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ہدایت دینا، اس کا، بلکہ ہم یہ کر سکتے ہیں اس کا تم کو ہدایت دے، تم کو ہدایت دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا تم کو ہدایت دینا عربی میں کیسے کہیں گے؟ ان کا مطلب تو وہ آ جائے گا نا، یمنون، بل اللہ یمن علیکم بہدایتہ، با یہاں پہ اسی طریقے سے محذوف ہوا ہے، بہدا یا بہدیہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو، بہدیہ ایاکم، اس کا ہدایت دینا یا اس کی رہنمائی کرنا، بھی ہدیہ۔ وہ ایک چیز پوچھنی تھی، یہ جو ایاکم، جی حضرت۔ یہ تراجم جو ہوتے ہیں، اس میں یہ مصدریہ کا خیال رکھتے ہیں یا پھر اس کو مفہوم بنانے کے لیے فعلیہ والا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ یعنی اب اگر آپ دیکھیں گے نا اس کو، اور مثال کے طور پہ ہم، آپ اس کا وہ لے لیں، اچھا یہ میں کر دیتا ہوں لا تمنو فعل نہیں تھا، تاکہ یہ پورا ہو جائے نا ہمارا۔ اب یہ اسلامکم، دیکھیے یہ زبر آ رہی ہے، یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ علیہ یہ جار مجرور ہے، بل اللہ یہ لفظ اللہ کیا بنے گا؟ مبتدا بن جائے گا، یمن علیکم
ان ہداکم الایمان، اللہ تعالیٰ ہدایت، اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں. بل اللہ یمن، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں. بس میں آ گئی نا. علیکم ان ہداکم الایمان، اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے تم پر کہ انہوں نے تم کو ہدایت دی. ٹھیک ہے نا. ان ہداکم یہ مبتدا ہے، یمن علیکم ان ہداکم یہ پورا کا پورا بن جائے گا. یمن علیکم یہ ان ہداکم یہ معنی مصدریہ میں ہو کہ مفعول، یعنی مفعول یا منصوب بالنزل خافظ کر دیں گے اس کو، منصوب ہے. ٹھیک ہے نا. لیل ایمان جار مجرور ہے، اور یہ ہدا فعل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، ہداکم لیل ایمان. ٹھیک ہے نا. یہ جار مجرور، تو یہ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، پھر ہم آتے ہیں اس ترجمے کی طرف جو کہہ رہے ہیں بلال بھائی کہہ رہے ہیں. اسکرین شاٹ لے جی لیا جی آپ نے اس کا؟ جی جی جی. اچھا، اب مثال کے طور پہ اب اس جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم. جو مختلف تراجم ہیں، اب یہی چیز تراجم میں جو فرق ہے وہ اس وجہ سے اب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ کس مترجم نے کس چیز کو لیا ہے. ٹھیک ہے نا. کون سے مترجم ہے جو کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے نا. تو اب ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ آیت نمبر 17 کا تلاش کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اب یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، ان سے کہو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ وہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. یہ اسلام لے آئے ہیں ترجمہ کس کا؟ فعل کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. ان سے کہو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی. یہاں پہ دونوں طرف حضرت نے ترجمہ اس کا کیا ہے، فعل والا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے گا، تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے. یہ ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی، کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی. یہ ترجمہ بھی انہوں نے اسی کا کیا ہے، عام طور پہ فعل والا ترجمہ کیا. یہ ایک ترجمہ تفسیر فی ظلال القرآن میں اس طریقے سے آیا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. ہاں، اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ، یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ، اس پر انہوں نے مصدر کا معنی مصدریہ کا خیال رکھا. اب آپ دیکھیے گا، یہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا جو ترجمہ ہے، یہ اس کا میں اسکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہوں ابھی آپ کو. یہ ابھی آپ دیکھیے گا، یہ اسکرین شاٹ میں بھیج رہا ہوں آپ کو. اس میں حضرت نے اس چیز کا وہ کیا ہے جو ہم بھی بات کر رہے تھے کہ معنی مصدریہ کا خیال رکھا. جو آپ سوال کر رہے تھے کہ کیا مترجمین اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا اب یہ اپنے اسلام لانے کا ترجمہ جو ہے، یہ مصدر کا ترجمہ ہے، یہ صحیح معنی مصدریہ کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اس لیے یہ اردو کے اندر پھر ان چیزوں کا خیال بعض رات رکھیں گے. اچھا، اگلی چلیے گا آگے ایک اور چیز، اب وہ امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، اس کو توجہ دیجیے گا ذرا. اچھا، یہاں پر ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین.
اب یہ آسان ہے، لیکن اس میں ایک اہم چیز کو سمجھیں، ان کا ان شرط کے لیے ہے۔ کنتم کیا بنے گا؟ کانا سے۔ جمع کا صیغہ۔ یہ کانا ہے، اور انتم ضمیر اس کا کیا بنے گا؟ اسم۔ کنتم اس کا کیا بنے گا؟ انتم ضمیر اس کا اسم بن جائے گا، یہ کانا کا اسم ہے۔ صادقین کیا بنے گا؟ اس کی خبر۔ ٹھیک ہے، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ شرط۔ ٹھیک ہے، یہ شرط بن جائے گا، یہ شرطیہ ہے اور یہ اس کی شرط۔ اب سوال کیا بنے گا؟ جزا کا ہے، کیونکہ جب شرط آئے گا تو جزا آئے گی، تب بات ہوگا نا۔ ان کنتم صادقین، اب ہوتا کیا ہے، یہ قرآن حکیم میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب یہ ان کنتم صادقین اس طرح قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آئے گا۔ جو اس سے پہلے والا مضمون ہوتا ہے وہ اس کی جزا پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی جزا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی جزا محذوف ہوتی۔ اب مطلب یہ جزا کیا نکالیں گے؟ فَهُوَ الْمَانُ، اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو اصل احسان جتلانے والا کون ہے؟ فَهُوَ الْمَانُ عَلَيْكُمْ، مانو کا مطلب کیا بنے گا؟ اصل میں یہ من یمنو سے ما نی نون بنتا ہے نا، فاعل کی وزن پر کیا بنے گا؟ فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مانینن۔ اب یہ مانینن کو جب دو نون کو اکٹھے بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ مانن بن جائے گا، یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اور جب اس پہ الف لام لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ المانو، احسان جتلانے والا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے حدیث میں المنان، وہ فعال کی وزن پر ہے، اسی کو اگر آپ فعال کی وزن پر لے کر آئیں گے فعالن تو کیا بنے گا؟ منان، من نا نن بنے گا۔ تو حضور نے ساتھ میں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے، نہ اللہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ، خوابو کہ وہ ناکام و نامراد ہو گئے، وہ خسرو اور گھاٹے میں پڑ گئے، من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ جن کے بارے میں آپ نے کہا، فرمایا کہ المنان، جو آدمی احسان کر کے جتلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، ول یعنی کہ والمنفق سلعته بالحلف الكذب، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچے۔ اور تیسرا وہ آدمی والمسبل ازارہ، جو اپنے کپڑے کو پیچھے لٹکائے۔ تو تین آدمی کے بارے، تو المنان کا ذکر اس میں بھی ہے۔ تو اب یہ کہ فَهُوَ الْمَانُ عَلَيْكُمْ، یہ بات چل رہی تھی، اس کو ہم جزا یعنی اس کو محذوف پانے کے پیچھے اس بات کا ذکر تھا نا کہ اللہ تم پہ احسان جتلاتے ہیں، یعنی اصل کیا ہے، ان کنتم صادقین، تو پھر تم اللہ کے احسان کو تسلیم کرو نا کہ وہ تم پہ احسان جتلا رہا ہے، تو وَالْمَانُ عَلَيْكُمْ، وہ تم پہ احسان کرنے والا ہے۔ یہ جہاں پر بھی جی آیا ہے حضرت، ان کنتم صادقین، تو اس سے پیچھے کہیں نہ کہیں ذکر ہوگا جہاں سے ہمیں جزا نکالنی ہوگی۔ میں اس کو نا ایک دو مثالیں اور نکال لیتے ہیں قرآن سے، اگر ہم قرآن سے اس کی ایک دو مثالیں نکال لیں گے تو ذرا وہ آسان ہو جائے گا مسئلہ ہمارا۔
مثلا جیسے کبھی اردو میں بھی اپن اس سے بولتے ہیں نا، کوئی اسٹیٹمنٹ پہلے سے بولتے ہوئے آتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں اگر تم سچے ہو. اردو میں بھی ہوتا ہے نا غالباً جی ایسا. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اچھا، مثال کے طور پہ جیسے قرآن حکیم میں آ رہا ہے، اب یہ مثال ہے نا، اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آ رہا ہے کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ان کنتم صادقین، اصل میں کیا تھی؟ یعنی اب یہ پیچھے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے نا. یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ بقرہ کی. اب اس میں اگر آپ دیکھیے گا تو اس میں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب ان کنتم صادقین کے بعد جزا محذوف ہے، اور جزا کیا نکالے گا؟ جو پیچھے موجود ہے. اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ ان کنتم صادقین بدعواکم، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر، فادعوا شہداءکم من دون اللہ. اب یہ وہی جملہ جو پہلے تھا اس کو بعد میں محذوف مانیں گے. اور بعد میں اس کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ ما قبل جب جملہ موجود ہے تو تکرار کا ہونا یہ کلام کے اندر ثقیل بھی ہوتا ہے اور عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو پھر ہم نے کیا. اچھا، آگے مثال کے طور پر آ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. یعنی جو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر آپ اس انسان کو خلیفہ بنائیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ فساد مچائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی آدم علیہ السلام کو انہی صفات کے ساتھ کہ اس کے اندر غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے، انتقام بھی ہے، شہوت، خواہشات، ضروریات، ساری چیزیں ہیں. میں نے ان کے ساتھ اگر اس کو خلیفہ بنایا تو اس کی حکمت ہے. اور پھر جو علم الاسماء سکھا دیا. علم الاسماء سے کیا مراد ہے؟ یعنی طبعیات کا علم، جو دنیا سے متعلق علم ہے کہ بھئی آپ کو سردی گرمی لگتی ہے تو اپنے کپڑے چاہیے تو کپڑے کیسے بنانے، آپ بیمار پڑ جائیں گے تو اپنے دوائی کیسے بنانی ہے، آپ کو رہائش چاہیے تو رہائش کے حصول کے لیے گھر بنائیں گے تو وہ گھر بنانے کے لیے چیزیں اور میٹیریل کیسے آئے گا. آپ نے جنگ کرنی ہے، اپنا دفاع کرنا ہے تو آپ کو اسلحہ چاہیے تو آپ اسلحہ کیسے بنائیں گے. غرض کہ آپ کے ساتھ جتنی ضروریات لگی ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن جن اشیاء کی ضرورت ہے ان اشیاء کی خاصیت کیا ہے اور ان خاصیات کو اپنے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں. اب فرشتوں کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ فرشتوں کو سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، نہ کپڑے کی ضرورت، نہ بیوی کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ نسل کی ضرورت، نہ گھر کی ضرورت، نہ اسلحے کی ضرورت. نہ فرشتے بیمار پڑتے ہیں، نہ ان کو علاج کی ضرورت، نہ دوائی کی ضرورت. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کو تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس علم کی صلاحیت ہی نہیں تھی ان کے اندر. اس علم کی جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا اس علم کی صلاحیت ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی اگر تم لوگ اپنے دعوے میں کہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اب یہاں پہ کیا محذوف نکال لیں گے؟ ان کنتم صادقین فانبئونا باسماء هؤلاء. تو جو ما قبل جملہ تھا انبئونی باسماء هؤلاء، یہ آیت نمبر 31 آ رہی ہے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلیے گا، یہاں پہ ایک اور مثال آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 94 ہے. وہ یہودیوں کو کہا گیا. یہودیوں کو کس چیز میں کہا گیا؟ کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر
اللہ کے پاس خاص طور سے دوسرے لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین۔ اب یہاں پر بھی کیا ان کنتم صادقین کے بعد محذوف کیا نکالیں گے جو پیچھے آ رہا ہے فتمنوا الموت۔ اگر تم اس دعوے میں کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، تم اس دعوے میں سچے ہو تو کیا کرو فتمنوا ان کنتم صادقین بدعواکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، تم کیا کرو فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو۔ آگے چلیے گا اسی طریقے سے آ رہا ہے قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو یہودیوں کے عقیدے مطابق یہودی ہوں، او نصارہ یا عیسائیوں کے عقیدے مطابق عیسائی ہوں، تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خیالات ہیں یا ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ قل ہاتو برہانکم، اے نبی ان سے بولیں ہاتو تم لوگ لے آؤ، برہانکم اپنے دلیل کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب ان کنتم صادقین کے بعد پھر دیکھیے گا کہ جزا محذوف ہے۔ اب جزا کون سی محذوف ہوگی؟ پیچھے جو آ رہا ہے امر ہاتو برہانکم، اسی کو یہاں محذوف مانیں گے ان کنتم صادقین بدعواکم، کہ یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائے گا اگر تم اس دعوے میں سچے، کیا کرو ہاتو برہانکم، تم اپنی دلیل کو لے کر آ جاؤ۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں پہ اسی طریقے سے اور بھی جگہوں پہ قرآن حکیم میں آ رہا ہے، تو یہ بہت سی جگہوں پر آ رہا ہے قرآن حکیم میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کنتم مومنین بھی آ رہا ہے نا؟ ان کنت مؤمنین بھی آ رہا ہے، ان کنت، تو یہ ہر جگہ پہ آپ اس طریقے سے اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو ما قبل جو ہے اس کو نکال سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی اور بعض جگہ پہ تھوڑا سا مثال کے طور پہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اب یہاں پہ آپ کو کیا نکالنا پڑے گا؟ وہ پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اگر سچے ہو تو اس کا مطلب بنے گا تم اس وعدے کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم صادقین فاخبرونا عن ھذا الوعد، اب یہ محذوف نکال لیں گے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یعنی یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی ان کنتم صادقین فاخبرونا یا انبئونا عن ھذا الوعد، تو پھر ہم اس وعدے یا ان وقت ھذا الوعد، اس وعدے کے وقت کے بارے میں بتاؤ اگر تم لوگ سچے ہو، تو اب اس کو محذوف نکال لیں گے۔ بعض جگہ ما قبل جملہ پورا کا پورا نہیں بلکہ اس کا مفہوم ہوگا جو آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا، جیسے میں نے بھی یہاں پہ کہا یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین میں کیا نکالیں گے؟ ان کنتم صادقین فاخبرونا، اگر تم واقعی سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے تو پھر اس قیامت کے وقت کے بارے میں بتاؤ، اخبرونا عن وقت ھذا الوعد، اس وعدے کے وقت کے بارے میں بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ دیکھیے گا تو قرآن میں متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے نا؟ تب یہ فتح کب ہوگی؟ فتح کا مطلب یعنی یہ کھولنا، اس کو یوم الفتح بھی کہا نا، تو وہ کہا کہ جس دن معاملات کھل جائیں گے، تو یوم الفتح کا تو ھذا الفتح، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یعنی ان کنتم صادقین فاخبرونا عن ھذا الفتح، یہ یہاں پر آپ اس کو محذوف نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آ رہا ہے، ان کنتم صادقین ان کنتم مؤمنین۔ اچھا یہ والی جو بات ہے آپ کی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اچھا اب یہاں پہ تھا نا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے؟
ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی محذوف نکالیں گے، ان کنتم مؤمنین فلما قتلتم الانبیاء، اگر تم مومن ہو تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا. ٹھیک ہے نا. تو صحیح. خیر چلے، یہ اب خاصا ہو گیا، اس کو ہم نے دیکھ لیا. اب واپس آتے ہیں اپنے اس سبق کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو اپنے ان کنتم صادقین ہم نے کر لیا. اب آگے میرے خیال سے آخری آیت ہے، وہ جہاد پہ کلام کرنا تھا، اب ٹائم ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. ابھی فی الحال اس آیت کو دیکھ لیں آخر میں، جو ہماری آخری آیت تھی، تاکہ ہمارا ایک اس کا آج مطالعہ مکمل ہو جائے. اچھا، مجھے اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے نا اس کو ذرا تھوڑا سا بھی قرآن کو لے کے چلتے ہیں. کل ہم کوشش کریں گے کہ اچھا اگلا آیت بہت آسان ہے، جہاد کے اوپر تھوڑی سی کلام کر کے نا کل پھر وہ ہم آگے چلے جائیں گے سورہ تحریم کے اوپر. ابھی قرآن پہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے محنت کی ہمیں ضرورت ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، تو انا کے بعد یہ لفظ اللہ کیا بن رہا ہے بتاتے جائیں حضرت، اور ترجمہ کرتے جائیں. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ ترجمہ کریں تو جلدی کریں، بے ٹائم شک ختم ہو اللہ، گیا ہے. بے شک اللہ یعلم جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں غیب غیب. السماوات والارض، ہوں، غیب کا مطلب بھید ہے نا. غیب کا مطلب بھید ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس چیز کو جانتا ہے؟ زمین اور آسمان اور زمین آسمان کے کو. زمین و پوشیدہ. آسمان کے بھید کو. واللہ جی، بصیر بما تعملون، واللہ بصیر بما تعملون، کیا مسئلہ؟ اللہ خوب دیکھتے ہیں جو جو تم لوگ جو ہے جو تم جو کرتے اعمال ہو. تم کرتے ہو. اب دیکھیں، اب انا کے بعد لفظ اللہ کیا ہے؟ تو لفظ اللہ پہ زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ جلدی کر دیں. اسم انا کا اسم ہے نا. انا کا اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور یعلم پورا کا پورا جملہ، یعلم وہ جانتا ہے، تو کون سا صیغہ بنے گا؟ تو جلدی بتا دیں ذرا بھائی عبدالرحیم صاحب، کہتے ہیں آپ؟ واحد واحد مذکر اور آدھے غائب. غائب کا نا، یعلم وہ جانتا ہے. تو فاعل کیا ہے اس میں؟ فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر. ہوا ضمیر کو ہم کیا، ہاں وہ جانتا ہے، ہوا ضمیر کا فاعل. تو غیب السماوات والارض، یہ مضاف مضاف علیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ غیب، بس زبر آ رہا ہے اس کے اوپر فتحہ. یہ متعلق ہو جائے گا. نہیں، متعلق نہیں ہوگا حضرت. متعلق تو جار مجرور کا، جار مجرور تو نہیں بن رہا نا یہ. اس کو کیا کریں گے؟ جب فعل اور فاعل پتہ چل گیا خبر تو اگلی تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ خبر نہیں حضرت، خبر تو نہیں نا. فعل مفعول، اور فاعل کے بعد خبر تو نہیں آتی، مفعول آتا ہے نا. پھول آتا ہے. مفعول آتا ہے. فعل اور فاعل کے بعد کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا نا. اللہ جانتا ہے، کس چیز کو جانتا ہے؟ زمین آسمان کے بھید کو جانتا ہے. جس چیز کو جانا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے نا. اور مفعول. خبر انا کی وہ مرفوع ہوتی ہے. اگر آپ اس کو خبر بنا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ تو مرفوع ہوتی ہے، اور یہ منصوب ہے. تو یہ اب یہ پورا کا پورا جملہ یعلم فعل ہے، غیب السماوات والارض یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا انا کی خبر ہے. بے شک کہ اللہ، اب اللہ کے بارے میں کیا بات ہے؟ یہ پورا جملہ اللہ کے بارے میں خبر دے رہا ہے. بے شک کہ اللہ یعلم غیب السماوات والارض، وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے بھید کو. اب یہ یعلم فعل کے ساتھ اس کی خبر بن رہا ہے. واللہ بصیر، اور اللہ بصیر ہیں، بصارت رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. بصیر کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اور با جارہ ہے، ما موصولہ الذی کے معنی میں ہے. تعملون فعل ہے، تم لوگ عمل کرتے ہو. تو ما موصولہ یہ اس کا صلہ بن جائے گا، اپنے صلہ سے مل کے مجرور. اور جار مجرور کو کس سے متعلق کریں گے؟ بصیر کے ساتھ. تو اب یہاں پہ سوال ہوگا، بصیر تو اسم ہے،
ہم کہیں گے ٹھیک ہے اسم تو ہے، لیکن اس میں بصارت رکھنے، دیکھنے، ایک عمل کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ تو اگر فعل نہ بھی ہو لیکن اسم ہو جس میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہو، تب بھی جار مجرور اس سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بصیر میں دیکھنے کا مفہوم ہے، اور اللہ دیکھتے ہیں۔ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ بما تعملون، جو عمل تم لوگ کرتے ہو۔ تو یہ آج ہمارا مکمل ہو گیا، کل اس کو کر کے پھر سورۃ تحریم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔